اللہ الحاکمین کی بے گناہ کو سنا کہ جو مالک و خالق کائنات السلام امام الانبیاء والمرسلین امام اعظم جناب محمد تسلیم رحمت و فکر کی دعا سے آئمہ مجتہدین اور تمام موجودین مسلمین پوری انسانیت کے لیے عمل ایمان اور ہدایت کی دعا کی بات اس کے خطبہ جمعہ میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے جد الانبیاء والد۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے کہ اس وقت دنیا کے تین بڑے اسلامی مذاہب جیوش، کرسچینٹی اور اسلام تینوں کو اپنے انتصاب ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل علاقہ کہلاتا ہے حضرت کی رہنے والی، پھر وہاں سے ہجرت کر کے یہ شام میں فلسطین میں پہنچے۔ اس طرح نفسی پچھلے واقعات کے ساتھ رکھتے بوڑھے ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب حبلی من الصالحین یعنی والا عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا ماشاءاللہ کہ خدا من خیر، ہم نے ایک مرتبہ تحمل والے حکمت والے بیٹے کی بشارت دی۔ بیٹے کی پیدائش ہوئی، بہت خوشی کا مقام، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش اس کا فیصلہ ہوا اور اس آزمائش سے ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ آپ اپنے بچے کو جو اکلوتا بیٹا ہے آپ کا، اسے اس وادی میں چھوڑ آئے جہاں نہ پانی ہے نہ سایہ ہے نہ پھل ہے نہ اناج ہے، اس وادی میں چھوڑ آئے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ آئے اور پھر وہاں سے پلٹے۔ یقیناً سوال بنتا تھا، انہوں نے سوال کیا کیا تم چھوڑنے جا رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا پانی میں سے کیا ہے گزارا تمہیں کیوں چھوڑتے جا رہے ہیں؟ اور اللہ کے حکم سے پھر چلے گا فکر ہو جائے، اللہ پھر سایہ کریں گے۔ یہ توکل، یہ یقین، یہ بھروسہ اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ کے حکم پر اگر آپ کو یہاں چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر اللہ کا سایہ نہیں ہے۔ چلیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے دعا ہے، سورہ ابراہیم ہے، انہی کے نام پہ یہ سورہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت کی دعا نقل کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب ابراہیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سے دعا کرتے ہیں جہاں سے رخصت ہونے کی بات، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا۔ اب شہر نہیں، ابھی تو کوئی بھی آبادی نہیں، دو افراد ہے، صرف ایک ماں ہے ایک بیٹا ہے، کوئی آبادی کوئی گھر نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس وقت دعا کرتے ہیں رب اجعل هذا البلد آمنا، اللہ اس شہر کو امن والا بنا دینا، واجعلنی وبنی ان نعبد الاصنام۔ اور ایک طرف ہم پہ غور کرنا ہے مالک، ایک طرف یہ کرنا کہ اس شہر کو امن والا بنانا، دوسرا طرف ہم پہ یہ کرنا کہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیں۔ میرے بچے بتوں کی پوجا کریں، ایسا ہمیں اس شرف کی لعنت سے، اس لعنت سے ہمیں بچا لیں، کیونکہ شرف سے سب سے بڑے انسان ابراہیم علیہ السلام اس طرح کا اکیلے بنے رہا۔ یہ خوف نہیں ہے کہ لوگ کیا کرنے کی، کیسے کرنے کی، قوم کے سامنے اللہ کے توحید کی بات کی ہے، اللہ کی وحدانیت کی بات کی ہے، بتوں کا رد کیا ہے، دلالت کے ساتھ کیا ہے، اور اکیلے کھڑے ہوئے پوری قوم کے سامنے، اور ہمیں پیغام دیا ہے کہ مسئلوں کی شکایت نہ ہو جائے کرو، جہاں اللہ کی بات آ جائے، اللہ کے رسول سے مسئلوں کی بات آ جائے، مسئلے کی شکایت نہ ہو جائے کرو کہ ہم کہیں گے لوگ برا بنائیں، کوئی برا بناتا ہے تو بناتا ہے، اللہ کی بات
اللہ کے رسول کی بات کہتے ہوئے کبھی جھجک میں سوچ نہیں کرنی چاہیے. مجھے ایک حکم احسان اپنی بات کہتے رہے. کسی کے ماتھے پہ بل پڑتے ہیں، کسی کے چہرے کا رنگ بدل ہوتا ہے تو بدل پڑے. ہاں، بات کہنے کا طریقہ سلیقہ اچھا ہونا چاہیے، اچھی انداز میں بات کیجیے. اور یہ اس بارے میں خوشبا دیجیے کہ آپ کی زبان سے لفظ کس کے نکلتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی سعادت ہے، اس سے پڑھ کر کے اور خراب و شیرینی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اپنے منہ سے نکالیں. اس سے پڑھ کر اور مٹاس کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے کلام ہمارے کو بھولے آ جائے اور ہمارے کو مقصد تک پہنچانے والے ہو جائے. تو ابراہیم علیہ السلام قوم کے سامنے کھڑے اور پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ کو وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بچانا کہ ہم خود پرستی میں مبتلا ہو جائیں، اس سے بچا دیں. اور انہم ارسلنا کثیرا من الناس، کہ اللہ نے لوگوں کو بہت گمراہ کیا، انسانوں کو گمراہی میں بہت دور لے گئے. اور وہ بھی جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا انسانوں کے بارے نیک لوگ کے فوقوں پہ ان کی یادگار کے طور پہ ان کے پتر نام لیے گئے اور پھر ان کی پتر شروع ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی قوم. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب انہم ارسلنا کثیرا من الناس، یا اللہ انہوں نے لوگوں کو بہت گمراہ کر دیا ہے، ہمیں ان سے بچا دینا کہ ہم خود پرستی میں مبتلا ہوں. ایسے لوگ جو تیرے گھر پہ جھکنے والے ہیں. ربنا وتقبل دعا، یا اللہ ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، ہماری اس التجا کو اپنی بارگاہ میں اے اللہ قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھ کو بخش دے، مجھ کو معاف کر دے. ولوالدی، میرے ماں باپ کو بھی معاف کر دے. کتنی عظیم دعا ہے. باپ اولاد کے حق میں بھی اپنے حق میں بھی نمازی ہونے کی دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام. بخشش مانگ رہے ہیں اپنی بھی، اپنے والدین کی بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کر رہے ہیں. ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ سارے ایمان والوں کو بخش دینا، جس دن تو حساب کے لیے دن آئے گا، سب کھڑے ہوں گے اس دن. یا اللہ سارے ایمان والوں کو معاف کر دینا. اربوں خربوں لوگ ہوں گے، سب کی بخشش کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے سکھائی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا تم اتنی نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہو کہ جو حساب میں نہ ہو؟ کہا جی وہ کیسے؟ کہا اتنا کہہ دو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. یا اللہ جو بھی تیرا ایمان والا بندہ ہے، والمؤمنات، اور جو بھی ایمان والی بندی ہے سب کو معاف کر دے. جتنے بھی ایمان والے اس زمین کے اوپر ہیں، اس زمین کے نیچے ہیں، ان سب کے برابر اللہ نیکیاں آپ کے کھاتے میں لکھ دیں گے. ان سب کے برابر نیکیاں آپ کے کھاتے میں آ جائیں گی کہ آپ نے اربوں انسانوں کے لیے دعا کر دی، اربوں انسانوں کے لیے دعا کر دی. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا اللہ سارے ایمان والے مردوں کو معاف کر دے، ساری ایمان والی عورتوں کو معاف کر دے. اب اگر مان لے 1.5 ارب مسلمان ہیں تو 1.5 ارب لوگوں کے لیے آپ نے دعا کر دی. 1.5 ارب لوگوں کو کتنی نیکیاں آپ کے کھاتے میں آ گئی. تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یا اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا. ربنا وتقبل دعا، یا اللہ دعا کو قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھ کو معاف کر دے، میرے والدین کو معاف کر دے. یوم یقوم الحساب، جس دن آپ حساب کے لیے سب کو کھڑا کریں گے اس دن ہم سب کو معاف کر دینا. وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. آج ہم نے سورہ ابراہیم کے ایک رکوع کے حوالے سے آپ کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی ہے. اس رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعائیں اور کچھ باتیں ہیں. میں ترجمہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا.
ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دیجیے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اور یا اللہ میری حفاظت کرنا، میری اولاد کی حفاظت کرنا کہ ہم بت پرستی میں مبتلا ہو جائیں، اس سے ہم سب کو بچا لینا۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، فمن تبعنی فانہ منی، جو میرے راستے پہ چلے گا یا اللہ وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی فانک غفور الرحیم، جو میری نافرمانی کرے گا یا اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے، تیرا معاملہ ان کے ساتھ ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یا اللہ میں اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک ایسی وادی میں جہاں زراعت نہیں ہوتی، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یا اللہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے کہ وہ ان کی طرف کھنچے چلے آئیں۔ وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، یا اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا کر کہ یہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ آپ جانتے ہیں جو ہم چھپاتے ہیں، جو ہم ظاہر کرتے ہیں، آپ سب سے باخبر ہیں، زمین و آسمان کی کوئی بات بھی آپ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ سب تعریفیں آپ کے لائق۔ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یا اللہ اس بڑھاپے میں آپ نے مجھ کو اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، میں آپ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، یقیناً آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ اے اللہ مجھے بھی نمازی بنائیے، میری اولاد کو نمازی بنائیے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بھی بخش دیجئے، ہماری والدین کو بھی معاف کر دیجئے اس دن جس دن آپ حساب قائم کریں گے۔ اگلے جمعے ہم کوشش کریں گے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ اور دعاؤں کے ساتھ، اور خاص طور پہ اسماعیل علیہ السلام جب جوانی کی، ابھی لڑکپن کی عمر کو پہنچے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا فلما بلغ معہ السعی، جب ابراہیم اسماعیل بھاگ دوڑ کے قابل ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور آزمائش کی گئی۔ وہ آزمائش بہت بڑی تھی کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے یہ بہت بڑا امتحان ابراہیم کا لیا تھا، اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ کیسے کامیاب ہوئے، کیا کیا واقعات پیش آئے، انشاءاللہ اگلے جمعے ہم کوشش کریں گے۔ میں آپ سے پھر آخر پہ التجا کروں گا، کوشش کیا کریں، یہ آپ کا سب سے قیمتی وقت ہے، یہ سب سے بہترین وقت ہے آپ کی زندگی کے لیے جو آپ کا وقت مسجد میں گزرتا ہے۔ آپ کا یہ سب سے بہترین اور قیمتی وقت ہے جو مسجد میں گزر رہا ہے، تو کوشش کیا کریں پہلے وقت میں مسجد آنے کی۔ کتنی عظیم قربانی، کتنے عظیم اجر ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں اور ہم ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ آگے آخر پہ 2 رکعت پڑھ لی، فرض تو ادا ہو گیا، کیا وہ اجر آپ حاصل کر سکے اونٹ کی قربانی کا؟ کیا آپ نے وہ اجر حاصل کیا گائے کی قربانی کا، مینڈے کی قربانی کا؟ نہیں، اور فارغ ہوتے ہیں ہم، واللہ بہت کم لوگ کام میں مصروف ہوں گے، ورنہ فارغ ہوتے ہیں، بیٹھے ہیں گپیں لگا رہے ہوتے ہیں، اچھا ابھی چلتے ہیں، ابھی نہاتے ہیں، ابھی غسل کرتے ہیں، ابھی اٹھتا ہوں، ابھی یہ کرتا ہوں۔ سستی اور کاہلی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، اور اس سستی اور کاہلی کی وجہ سے ہم اتنے عظیم اجر کو ضائع کر دیتے۔ ضائع نہ کیجیے، قیامت کے دن ایک نیکی لینے کے لیے بندہ چلے گا، ایک نیکی کہا جائے گا جاؤ لے آؤ ایک نیکی، ہم تمہیں جنت میں داخل کر دیتے ہیں، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ بھاگے گا کبھی بیٹے کے پاس، کبھی بیوی کے پاس، کبھی بہن کے پاس، کبھی بھائی کے پاس، کبھی ماں کے پاس، کبھی کسی کے پاس، ایک نیکی دے دو، ایک نیکی دے دو، کوئی نہیں دے گا۔ آج آپ کو کتنی نیکیاں مل رہی تھی، اگر آپ اذان سے پہلے مسجد میں آ جاتے تو اونٹ کی قربانی کا اجر مل جاتا۔ کتنی نیکیاں آپ کے حصے میں آتی جو آپ نے اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے ضائع کر دی۔ نیکیوں کو حقیر نہ سمجھیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرے کے برابر، ذرہ پتہ کتنا ہوتا ہے؟ کبھی آپ کسی گھر میں بیٹھے ہوں، کمرے میں، بند کمرے میں بیٹھے، اور تھوڑی سی روشنی کمرے میں دھوپ آ رہی ہو، تو اس دھوپ میں بالکل باریک باریک ذرات آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اتنی بھی نیکی ہوگی میں اسے بھی ضائع نہیں کروں گا۔
اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مالک کے در پہ جھکنے والے ہوں۔ مالک مولا ہم سب کی تمام نیک حاجات کو پورا فرمائیں، ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرمائیں، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیں، ہمیں بھی نمازی بنائیں، ہماری اولادوں کو بھی نمازی بنائیں، مسجد کے ساتھ محبت کرنے والا اللہ ہم سب کو بنائیں، مسجد کی محبت ہم سب کے دلوں میں مالک و مولا پیدا فرمائیں، ہم سب کو سجدوں کی توفیق عطا فرمائیں، رکوع اور قیام کی اللہ توفیق عطا فرمائیں، مالک و مولا دکھیاروں کے دکھوں کو دور فرمائیں، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرمائیں، ہم سب کو حلال طیب اور وافر رزق عطا فرمائیں۔ اے مولا کریم، جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں، ان کے امراض کسی بھی نوعیت کے ہیں، اے مالک و مولا سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما، ان کی بیماریوں کو ان کے گناہوں کا کفارہ بنا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے مولا کریم، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کے والدین ہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا کو چھوڑ کے مالک تیری بارگاہ میں جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان اس دنیا کو چھوڑ کے آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں سب کی مغفرت فرمائیے، سب کی اگلی منزلیں آسان کر دیجیے، اور جو ہم یہاں موجود ہیں ہم سب کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائیے۔ اے مالک و مولا ہم سب کو صحت والی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائیے، برکت والی زندگی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔